شاعر ادیب لوگ بھی ہیں جو کہ بڑوں کو ان کو برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، دل میں یہ باتیں بہت چبھتی ہیں، اچھا نہیں لگتا، مگر بعض جگہ انسان بول سکتا ہے، بعض جگہ نہیں بول سکتا۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا کہ میں نے اپنے دل کی وہ باتیں بتا دی کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں اچھی لگتی۔ خدا را پاکستان کے ساتھ محبت کرے، خدا را اس وطن عزیز کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنی اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اس ملک کو ضائع نہ ہونے دیں۔ یہاں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ ہمیں بدراہ کریں گے، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی ہمدردی نہیں ان لوگوں کو، یہ ہمیں منتشر کر رہے ہیں، ہم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، کبھی ہم میں شیعہ سنی کا ایک وہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کوئی اور مسلکوں میں پھنسا دیتے ہیں، عقیدوں میں پھنسا دیتے ہیں۔ ہم بحیثیت پاکستانی قوم کے، پاکستان کے لیے سوچیں، سب مل کر پاکستان کے لیے سوچیں۔ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، میں کافی دنیا کے کافی ممالک میں پھری ہوں، آپ یقین کیجئے میں نے ایسا حسن کسی جگہ بھی نہیں دیکھا۔ بہت بڑے بڑے ممالک میں نے دیکھ لیے، اللہ میرے بچوں کو آپ سب سمیت سلامت رکھے، آپ کے بچوں سمیت، ان کے وسیلے سے میں نے کافی ممالک دیکھ لیے، مگر جو خوبصورتی، جو حسن پاکستان میں ہے، اور جتنی عقیدت میں کہتے ہیں وہ لوگ بھی رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ ہمارے وطن میں رہتے ہوئے جو ہمارے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ضرور ڈیبیٹ کیا جائے، ان کو بالکل ان کی غلطی کا احساس دلایا جائے کہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے لیڈرز، ہمارے ہیروز کو، ان کو غلط ناموں سے مت یاد کیجیے، کیونکہ یہ وطن اتنی آسانی سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھی محترمہ ڈاکٹر سمینہ قادر، اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور واقعی بہت خوبصورت پیغام جو پوری خطاب کا ایک نچوڑ ہے کہ ہم میں سے